بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک میں آج کل رسول اللہ محمد علیہ السلام کی محبت کے نام پر جو کچھ کام ظاہر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ درد مندانہ گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت بلکہ عشق کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، بات ہی تو ہے، کہہ دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، لیکن اس دعوے کی صداقت اور سچائی کا پتہ دعویٰ دار کے عمل کے ذریعے چلتا ہے۔ کسی کے دل کا حال تو سوائے دلوں کے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں جانتا، لیکن ہر کسی کا، ہر ایک شخص کا عمل اس کے دل کی کافی حد تک عکاسی ضرور کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا اظہار اس کے کاموں سے کافی حد تک ہوتا ہے۔ ہمارے جو بھائی اور بہنیں اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت بلکہ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لفظ عشق اس کا استعمال بذات خود خلاف محبت ہے۔ اس کے بارے میں بات پہلے کی جا چکی ہے اور پھر انشاءاللہ کسی اور وقت بھی اس کو دہرا دیا جائے گا۔ اس وقت تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کے دعویٰ دار میرے وہ بھائی اور بہنیں جو اس دعوی محبت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں یہ سجھائی کیوں نہیں دیتا، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ وہ اپنے دعوے کو خود اپنے ہی عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں دعوے کی حد تک تو سچے ہیں، لیکن اس دعوے کو عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش میں غلط راستوں پر چلا دیے جاتے ہیں، غلط کاموں پر لگا دیے جاتے ہیں، محبت رسول علیہ السلام کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر لگا دیے جاتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ہر دور میں اپنے ارد گرد ملتی ہیں۔ کہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے نام پر غلط عقائد سکھائے جاتے ہیں، کہیں خود ساختہ من گھڑت عبادات کروائی جاتی ہیں، کہیں دیگر غلط کام کروائے جاتے ہیں، جو سب ہی اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین واقعات کو ہی دیکھ لیجئے، موجودہ حالات کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے مسلمان کلمہ گو بھائیوں پر مشتمل ایک جماعت جس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کی تابع فرمانی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اس نام میں، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ اور واقعتاً یہ تحریک رسول اللہ کی تابع فرمانی کے نعرے بلند کرنے تک ہی تابع فرمانی کا مظاہرہ کر رہی ہے، صرف نعرے کی حد تک ہی تابع فرمانی اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس تحریک میں شامل میرے بھائی اپنے نبی کریم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کے خلاف اپنے غصے اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی ایک بھی رسول اللہ علیہ السلام کی تابع فرمانی والا نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اپنے دعوے کی سچائی میں اپنی تحریک کے نام کے مطابق عمل کریں، کہ لبیک یا رسول اللہ کہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی تابع فرمانی کریں، نہ کہ ان کی نافرمانی والے کاموں پر چلیں۔ میرے محترم سامعین، بھائی اور بہنوں، توجہ کے ساتھ، تحمل اور تدبر کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے کچھ فرامین مبارکہ سنیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ایسے بھائی اور بہنوں کو بھی سنائیے جن کی محبت رسول کو اسی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نافرمانی میں استعمال کروایا جا رہا ہے، اور ہمارے وہ بھائی بہن بیچارے سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آئیے سنیے، رسول اللہ علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ افضل المومنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وافضل الجہاد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ، وافضل المجاہدین من جاہد لنفسہ وہواہ فی ذات اللہ۔
ایمان والوں میں سب سے بہترین اسلام والا وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یعنی اپنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے نقصان پہنچانے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور سب سے بہترین جہاد اس شخص کا وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور بہترین مجاہد وہ ہے جو اللہ کی ذات میں، یعنی اللہ کی ذات کے فرامین اور احکامات کے مطابق اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ یہ حدیث شریف سلسلہ صحیحہ میں ہے، حدیث نمبر 1491 1491۔ اور میرے یہ بھائی جو اس تحریک سے منسوب ہیں یا ان کے ساتھ شامل ہو جانے والے میرے دیگر مسلمان بھائی اور بہنیں، اپنی محبت رسول کے مظاہروں میں اپنے ایسے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے نقصانات کا سبب بنتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر عمدن انہیں نقصان پہنچاتے ہیں جو مسلمان کسی بھی طور کسی بھی انداز میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے کسی بھی گستاخی یا تنقیس میں شامل نہیں ہوتے۔ ان مسلمانوں کی جانوں، مال اور عزتوں کو نقصان پہنچانا، کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا یہ اطاعت رسول ہے؟ کیا یہ حق رسول ہے؟ کیا یہی ہے لبیک یا رسول اللہ؟ رسول اللہ علیہ السلام نے تو اپنے حج کے آخری خطبہ مبارک میں اپنے امتیوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب أمر من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ ایک دوسرے سے حسد مت کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے سودے پر اپنی پیشکش چلاؤ۔ سودا جو تجارت میں ہو یا رشتہ داری میں ہو، رشتے کرنے پر اپنی پیشکش مت چلاؤ۔ نہ ہی ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور نہ ہی تم لوگوں میں سے کوئی دوسرے کی فروخت خراب کرتے ہوئے اس پر اپنی فروخت کرے۔ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا، 3 دفعہ ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، اور تینوں دفعہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے شر میں کافی ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث شریف، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب نمبر 10۔ لیکن اب کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا؟ افسوس، صد افسوس کہ آج اسی رسول کریم علیہ السلام کے امتی اپنی محبت رسول کے اظہار میں اپنے اسی رسول کریم علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کہیں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں سے چند مسائل کی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں، ان کی جان، مال اور عزت تک پر حملہ آور ہونا ثواب سمجھتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا ایسے مسلمان بھائیوں کو جن سے کوئی اختلاف ہے ان کے لیے گندے الفاظ استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، اس کو بھی وہ ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبت رسول کے دعوے کی حقیقت رسول اللہ علیہ السلام کی تابع فرمانی کے ذریعے پتہ چلتی ہے، ورنہ تو نہیں یہ عشق نہیں ہے، جمع خرچ ہے زبانی۔ وہ کیا عشق جس میں ہو محبوب کی نافرمانی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان مبارک میں گستاخی کے بنیادی اسباب کیا ہیں اور ان کے خاتمے کا طریقہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں، کیا یہ طریقے درست ہیں؟ اس موضوع پر کافی تفصیلی گفتگو گستاخ رسول کی سزا والے بیانات میں ہو چکی، اسے سنیے گا، انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ میں اپنے ایسے سبھی بھائیوں بہنوں سے خصوصی طور پر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی محبت رسول کو اسی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی میں استعمال کروائے جانے سے بچیے،
اور اس محبت کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی میں لگائیے۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ صاحبان؟ اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں کی املاک کو، ان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے رزق اور روزگار کو روک دیتے ہیں، بیماروں کو علاج سے محروم کرتے ہیں، غریبوں کی غربت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے تنگی اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے کون سا کام ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی والا ہے؟ کیا محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی نافرمانی کیا جائے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کی محبت کے نام پر، کیا یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان لوگوں کو پہچانیے جو آپ کی محبت رسول کو اسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی راہ پر لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کی پہچان بھی اسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کروا رکھی ہے۔ سنیے اور اس کے مطابق ان لوگوں کو پہچانیے۔ ارشاد فرمایا ہے، دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا۔ ایسے داعی، اسلام کی تبلیغ کرنے والے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، اور جو کوئی ان کی مان کر ان کی طرف جائے گا اسے جہنم میں ڈبو دیں گے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے، کتاب المناقب کے باب نمبر 25 میں اور کتاب الفتن کے باب نمبر 11 میں۔ اب ایسے داعی اسلام کون سے ہیں؟ ظاہر ہے، صاف ایک بڑی نشانی ان کی یہ کہ وہ ایسے کاموں پر لوگوں کو لگائیں گے جو کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والے ہوں گے۔ اب ان کاموں پر آپ کسی بھی قسم کا لبادہ اوڑھ دیجئے، محبت رسول کہیے، محبت اللہ کہیے، یا گستاخی رسول کے خلاف کاروائی کہیے، لیکن وہ کام اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہیں تو یقیناً جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف چل کر آپ صاحبان کوئی نیکی اور خیر والا کام نہیں کر رہے، بلکہ اپنے لیے، اپنی قوم اور سارے ہی مسلم معاشرے کے لیے اسلام دشمنوں کے ارادوں کی تکمیل کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، میری اس بات کو ذرا بڑے ہی ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ اپنے تمام تر نیک، اچھے، صالح جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے وقتی طور پر ذرا میری اس بات کو بڑے ہی تحمل کے ساتھ سوچیے اس کے بارے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی نیکی اور خیر والا کام نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کے ذریعے اپنی قوم اور سارے ہی مسلم معاشرے کے لیے اسلام دشمنوں کے ارادوں کی تکمیل کے لیے راستے سیدھے کیے جا رہے ہیں، ان کی راہیں کھولی جا رہی ہیں۔ یہی تو چاہتے ہیں وہ لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی شان کی حفاظت میں بات کرنا ہی جرم قرار دے دیا جائے، اور آپ صاحبان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والی راہ اپنا کر ان اسلام دشمنوں کی کامیابی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گستاخی رسول کے خلاف حکومت سے کارروائی کے مطالبات پورے کروانے کے لیے یہ تو ہرگز ضروری نہیں کہ ہم اسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے طریقے اور راستے اپنا لیں۔ ذرا تحمل کے ساتھ سوچیے کہ کہیں ہماری یہ نافرمانی والی روش بذات خود گستاخی میں تو شمار نہیں ہوتی۔ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے حق مار کر ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حفاظت کرتے ہیں یا ان سے اپنی نسبت کو داغدار کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو تکلیف اور پریشانی میں ڈال کر اپنی حق بات کو بھی ہم ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں، اور نتیجتاً ہمارے اپنے ہی کلمہ گو بھائی بہن ہماری حق بات کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمارے ان طریقوں سے، ہماری اس روش سے جیت کس کی ہو رہی ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو اے بصارت والو۔ آخر میں پھر اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے جو اس تحریک سے وابستہ ہیں اور اس تحریک کے قائدین سے محترم علماء کرام ہیں، آپ مسلمانوں کو، اپنے ساتھ چلنے والے اپنے ساتھیوں کو ان راستوں پہ چلائیے جن میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے کوئی نقصان نہ ہو۔ ایسے راستے اپنائیے جن پر چلتے ہوئے ہمارے نبی کریم محمد
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے نسبت عزت والی ظاہر ہو، ان کی ذات مبارک کے لیے ہمارا کوئی کام، ان کی تعلیمات کے لیے ہمارا کوئی کام باعث شرمندگی نہ ہو کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو دعوی محبت کرتے ہیں جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں۔ میرے محترمین علماء کرام اور دیگر بھائیوں، میں آپ صاحبان کے ان کاموں پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، بلکہ ان کاموں کے منفی اثرات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کی ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صاحبان کو میری ان گزارشات کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صاحبان کی جو قوت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں استعمال کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔